بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. هل سوال ہے، استفہام ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آیا ہے آپ کے پاس، کیا پہنچ گئی ہے خبر، حدیث واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، المکرمین جو عزت والے تھے، معزز مہمان تھے. کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں تھی، اللہ نے بتائی، وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتائی، یہ بات ایسا ایسا ہوا. اذ دخلوا علیہ، اب وہ مہمان آئے انسانوں کی صورت میں، خوبصورت انسانوں کی صورت میں آئے آپ کے پاس، آپ کے گھر آئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے تو کہنے السلام علیکم، سلام کیا. قال سلام، ان لوگوں نے، فرشتوں نے کہا سلام یعنی السلام علیکم، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وعلیکم السلام. قال سلام قوم منکرون، اپنے دل میں کہا یہ انجانی قوم ہے، کون ہے، میں جانتا نہیں ہوں. فراغ الی اہلہ، لیکن فراغ یعنی جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، چپکے سے، تھوڑا سا ابھی آتا ہوں، تشریف رکھیے. نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً اندر چلے گئے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر آپ ایک عجل یعنی بچھڑا بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا، وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، مہمان نوازی دیکھیے، آپ کا کرم دیکھیے کہ مہمان، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جان نہ پہچان، خالہ پھپھو کو سلام، خالہ بنا لیا، پھپھو بنا لیا، اور گھر میں آ جاتے ہیں. بالکل اب کوئی جان پہچان بھی نہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی دوستی یاری بھی نہیں، لیکن گھر میں بیٹھا دیا. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پوچھنا کہ کیا کھائیں گے اور کچھ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، یہ بھی ضیافت کے جو اعلیٰ درجے کی ضیافت اس کے خلاف ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان آگے فوراً اندر گئے اور جا کر بچھڑا ذبح کیا، فربا موٹا تازہ بچھڑا، یعنی کوئی بکری مرغی نہیں. ہم تو مرغی بھی ذبح کرتے ہوئے بڑا 100 مرتبہ سوچیں گے کہ یار یہ انڈا دیتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. انہوں نے پورے جا کر بچھڑا ذبح کر دیا اور بھون بھان کے بالکل تیار کر کے، جیسے کہتے ہیں روسٹ، وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. اللہ اکبر، تھا کرم بھائیو، اس طرح ہونا چاہیے، پوچھے بھی نہیں. یاد رکھیے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آپ کی جب آپ پریشان تھے اور اپنی جان کا خوف تھا تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکرم الضیف. مہمان نوازی کرتے ہیں آپ. مہمان نوازی ایک اچھی صفت تھی جو کفار مکہ کے اندر بھی تھی. فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اب اس کو سامنے رکھ دیا، اب وہ کھا نہیں رہے. تو یہ بھی ادب کے خلاف کہ کھائے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کلو، امر، کیونکہ مہمان کو آرڈر دینا بھی اچھا نہیں لگتا. تو کیا کہا؟ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا پیارا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام. الا تأکلون، ارے آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ فأوجس فی نفسہ خیفہ، اب وہ جب نہیں کھا رہے تھے تو دل میں ڈرنے لگے، یہ کہیں دشمن تو نہیں میرے، کون لوگ ہیں، میرے گھر کے اندر بھی آ گئے، اب میں مہمان نوازی کر رہا ہوں، کھانا پینا رکھ رہا ہوں، وہ کھا بھی نہیں رہے ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفہ، اب فرشتے تھے، بھانپ گئے. فرشتے تھے، عالم الغیب نہیں تھے فرشتے بھی، چہرے کے تاثرات اللہ نے ان کو بھی اتنی تو سمجھ دی ہے نا، فرشتے ہیں نا، وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے وہ.
وہ بھی سمجھ گئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام امین الوحی، تو کہنے لگے قالوا لا تخف، آپ جو دل میں ڈر رہے ہیں نا، چہرے سے پتہ چل رہا ہے، آپ ڈریے مت. وبشروہ بغلام علیم، اور ان لوگوں نے خوشخبری دی آپ کو ایسے غلام کی جو جاننے والا، یعنی علم والا، وہ اس کی آپ کو خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام ولی تھے کہ نہیں تھے؟ آج کہتے ہیں نا ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے ولی ایک طرف جو نبی نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف، ان سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں. لیکن یہ کیسا ولی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ہیں یہ انسان نہیں ہے تو فرشتے ہیں، اور جب وہ فرشتے ہیں تو میں ان کے لیے کھانا کیوں لے کر آ رہا ہوں. قرآن کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام علم الغیب نہیں رکھتے تھے. قرآن کی واضح آیتیں ہیں، اور یہ اس طرح کے کئی قصے ہیں. انسان تھے، نبی تھے، لیکن علم غیب نہیں تھا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو بکری وہ رکھی گئی بھنی ہوئی، آپ کے صحابہ کھا رہے ہیں، اس میں زہر تھا. آپ خود سوچئے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے زہریلا کھانا کھا رہا ہو اور آپ اس کو نہ منع کریں تو کون مجرم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ کھائے گا مر جائے گا. آپ اپنے بیٹے کو کھانے دیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب تھا تو آپ کے سامنے وہ آدمی، آپ کے صحابی کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد مر رہے ہیں، تو پھر جرم کس پہ آ رہا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ایسی باتیں مت کریں کہ جس میں نبی کی گستاخی ہو. آپ نے خود بھی کھایا، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے اس بکری کی بوٹی جو تھی اس کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر تھوک دیا، لیکن اس کا تھوڑا اثر آپ کو چلا گیا تھا، اور مرض الموت کے ٹائم اس کا اثر آپ محسوس کر رہے تھے، کہ اس کی کڑواہٹ محسوس کر رہے تھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا درجہ بھی دیا زہر کی وجہ سے. اور غالباً یہ جو یہاں خوشخبری دی گئی نا بچے کی، وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی. سورۃ الصافات میں وہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی، لیکن یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأة، بس ان کی بیوی آگے بڑھی. فی صرة، سرہ کے دو معنی ہیں. سرہ کے ایک معنی تو ہیں کہ چیخ مارتے ہوئے، اور سرہ کے ایک معنی ہیں حیرت میں پڑ کر. ان کی بیوی ہے، جب یہ سنتی ہے کہ بچہ ہوگا میرے یہاں تو وہ حیرت میں پڑ گئی. اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسی بات سن کے آواز ان کے منہ سے نکل جاتی ہے، چیختے ہوئے یا حیرت زدہ ہو کر، اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا، منہ پر، ایسے عورتوں کی عادت ہوتی، منہ پر ہاتھ مار دیا. وقالت، اور اس نے کہا، عجوز عقیم. عجوز بڑھیا، یعنی میں خود بڑھیا ہوں اور عقیم بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں. اتنے عرصے ہوا نہیں بچہ ہوا، اور تو بانجھ، میری بیماری ہے بانجھ کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کرنے لگی. ہوتا انسان حالانکہ نبی کے گھرانے میں ہیں، نبی کی تعلیمات سنتی ہیں، لیکن اچانک ایک انہونی بات سن کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم. انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم ہے اور علیم ہے.